السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہمارے چینل علم نور نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، فرعون کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی مصیبت اور آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی امی جان نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل ہی کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، جس کا ترجمہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا ہے، جسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ میرے دوستو، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بچے تھے اور نو مولود تھے، دودھ پینے والا عالم تھا، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش شروع کر دی گئی۔ آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یہ بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اور اسی پریشانی کے حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجو حال یعنی کہ پوزیشن معلوم کرنے کے لیے فرعون کے محل میں ان کی امی جان نے بھیجا۔ اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئی، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں انہیں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مل گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں بھی بیان کیا گیا ہے، جسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے بھی وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے میرے دوستو کہ فرعون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔ ایک اور درس بھی یہاں پر ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع کر سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بحفاظت، صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کی موجوں میں تھے، کہا اپنی ماں کی گود میں تشریف لے آئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔